بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے اور گزری ہوئی عید سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آپ لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور میں بھی دعا کروں گی کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ یہاں پر بتاتی چلوں کہ معذرت اگر پڑھتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جایا کرے تو معذرت، کیونکہ انسان ہوں، کوئی بھی حرف تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ درگزر ضرور کرو گے۔ مجھے پچھلے ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا تھا، بہت ہی عجیب سا کمنٹ تھا، خیر میں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اگر 86 میں سے اگر ایک بندہ غلط کمنٹ کرے گا تو کیا مطلب جو 86 نے مجھے سبسکرائب کیا تو کیا میں ان کو نہیں دیکھوں گی؟ تو اس ایک بندے کی وجہ سے میں اپنا چینل یا ویڈیو تو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ تو پھر سمجھ کی بات ہے کہ کون کس طرح ویڈیو کو سمجھے۔ اس بندے کی سوچ ہی اتنی تھی، اس لیے اس نے میری ویڈیو کو سمجھا ہی ایسا ہے۔ خیر آج کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے کہہ دیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی اور بدبو سے پورے جنگل کی طرف بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھائی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت اور بے گور کفن لاشوں کو دیکھ کر رنج غم سے ان کا دل بھر گیا۔ اب دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے
انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی، تیری توحید کا اعلان کرتی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری نازل ہوئی کہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جملے نکلتے ہی 70,000 لاشیں پڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان تھا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑے پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتے، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثر آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی ہیں۔ یہ عجیب غریب واقعہ قرآن مجید کی بقرہ سورہ بقرہ میں خداوند تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ اور پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک لوگوں پر فضل ہے اللہ کا، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس سے ہمیں درس ہدایت ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس واقعے سے یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر میں فرما دی وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی۔ لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صبر شکر رہیں، خواہ کتنی ہی وبا پھیلے پھر بھی وہ سکون کا دامن نہ چھوڑیں، اور یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور نہ ہی میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آئے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا کھڑا رہوں، میں کسی حال میں نہیں بچ سکتا۔ تو پیارے سے وائی ٹی فیملی، ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک دفعہ پھر میں معذرت کرتی ہوں، مجھے یہ نام میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، اس لیے مجھے اس نام کو لینے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ نام صحیح سے آتا ہے تو یہ کمنٹ میں یہ نہیں کہہ دینا کہ آپ نے ان کا نام غلط لیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ نام لینے میں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، میری زبان پہ نہیں آ رہا یہ نام۔ خیر، واقعہ تو آپ کو امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ اچھے اچھے واقعات ہیں، شیئر سب میں لازمی کریے گا، اور درود شریف کی عادت لازمی بنائیے گا۔ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں، چھوٹا والا درود شریف پڑھ لیا کریں، لازمی اپنی عادت بنائیں، دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچائیں اور درود شریف کا بھی بتائیں لازمی، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کون کون درود شریف پڑھتا ہے۔
اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، میری زندگی رہی تو کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ السلام۔